السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو رمضان ٹرانسمیشن ویورز. آپ کے سامنے رمضان ٹرانسمیشن کے چوتھے دن یعنی چوتھے روزے کے یعنی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے عربک لینگویج کا جو آغاز کیا تھا اس کا چوتھا سبق ہے ہمارا. چوتھا ہی دن، چوتھا ہی روزہ اور چوتھا ہی ہمارا سبق ہے. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. ٹائم ضائع کیے بغیر، آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہیں لیتے. پچھلے 3 سبقوں کے اندر ہم نے بیسک عربک کا تعارف دیکھا. اس کے بعد ہم نے عربک کو 3 حصوں میں جو ڈیوائیڈ کیا تھا، اسم، فعل، حرف. اس میں ہم نے اسم کا آغاز کیا تھا اور اسم کے جو 4 قاعدے سے سب سے پہلا قاعدہ جو اسم کا تھا اس کو ہم نے اس میں منصرف اور غیر منصرف والی دیکھا، یعنی اس کی حالت تبدیل ہونا، رفع، نصب، جر، اس حوالے سے. دوسرا ہم نے اس کا پھر جنس، تذکیر و تانیث دیکھا. تیسرا پھر عدد ہم نے یعنی نمبر، اس کی واحد جمع ہم نے دیکھا. لیکن ہم نے ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ عربک لینگویج میں واحد، مثنیٰ اور جمع یعنی واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. یعنی جمع عربک زبان میں 3 سے شروع ہوتا ہے: واحد 1، تثنیہ 2 اور جمع 3. یعنی 3 سے جمع کا آغاز ہوتا ہے. پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ واحد سے تثنیہ کیسے بناتے ہیں یعنی مثنیٰ کیسے بناتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں. جمع میں پھر ہم نے 2 چیزیں سیکھیں. ایک یہ سیکھی کہ جمع سالم ہوتا ہے اور دوسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ جمع مکسر ہوتا ہے. جمع سالم میں ہم نے مذکر کا جمع بھی دیکھ لیا تھا اور مؤنث کا جمع بھی دیکھ لیا تھا. آج کا ہمارا سبق جو شروع ہوگا وہ جمع مکسر سے شروع ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کل والے سبق کو ایک دفعہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے ریوائز کر دیں تاکہ باتیں جو ساری ذہن میں تھی وہ آ جائیں. واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ، یعنی کہ اب دیکھیں حالتیں تو جو پیچھے ہم پڑھ چکے وہ ساتھ ساتھ چلا کرے گا. حالتیں ہم نے پڑھ لی تھی، رفع، نصب، جر ہم نے پڑھ لیا تھا. رفعی حالت پڑھ لی تھی، نصبی حالت پڑھ لی تھی، جری حالت پڑھ لی تھی. رفعی حالت کو ہم نے فاعلی حالت بولا تھا، نصبی حالت کو مفعولی حالت بولا تھا اور اسی طرح جری حالت کو حالت اضافی بولا تھا. تو آج ہم پچھلے سبق کی دہرائی میں واحد سے مثنیٰ یعنی واحد سے تثنیہ بنانے کا دیکھتے ہیں. اور اس میں ایک طریقہ جو ہم نے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، قاعدہ یاد کر سکتے ہیں، ادروائز پریکٹس سے آپ کے ذہن میں آ جائے گا. قاعدہ یہ ہے کہ واحد کا جب ہم نے بنانا ہے رفع کا، یعنی واحد کا جب ہم نے رفعی حالت تثنیہ کی بنانی ہے تو اس میں کیا ہوگا، آخری جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر زبر آئے گی، الف اور نون کسرہ کے ساتھ اس کا اضافہ ہو جائے گا. مثال کے طور کے اوپر ہم نے دیکھا تھا مسلمون سے مسلمانی، ٹھیک ہے، مسلماتن سے مسلمتانی. اور جب اس کی نصب اور جر کی حالت ایک ہی طرح ہوتی ہے، جب اس کی ہم بات کریں گے تو آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آگے یائی ساکن اور نون مکسورہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. جیسے مسلمن سے مسلمینی، مسلمتن سے مسلمتینی، ٹھیک ہے. اس کی ہم نے نیچے اگزامپل جو بنا ہوا ہے جدول ہم نے وہ بھی دیکھا. کتاب ان سے کتابانی، کتابینی، کتابینی. جنت ان سے جنتانی، جنتینی، جنتینی. مسلمن سے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. مسلمتن سے مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی. اسی طرح جمع کی اقسام جو تھیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم میں ہم نے مذکر کی جمع سالم بھی پڑھ لی تھی اور مؤنث کی جمع سالم بھی پڑھ لی تھی. جب ہم مذکر کی جمع سالم کی بات کرتے ہیں تو یہ تثنیہ کی طرح ہی ہے تقریباً، لیکن اس میں یہ ہے کہ واو نون کا اضافہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، نصبی اور جری حالت میں یا نون کا ہی اضافہ ہوتا ہے. لیکن ادھر نون جو ہے مکسور تھا، ادھر منصوب ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آئے گی نون کے اوپر. ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں. مسلمون سے مسلمون، مسلمین. ادھر مسلمین بنتا تھا نا، ادھر مسلمین بنتا ہے. پھر ہے جی مسلمون، مسلمون، مسلمین، مسلمین. نجار، نجارون، نجارین، نجارین. خیاتون، حیاتون، حیاتین، حیاتین. فاسقن، فاسقون، فاسقین، فاسقین.
جمع مؤنث سالم بھی بنانے کا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے، اس میں جب رفع حالت ہوتی ہے اس میں تا کے اوپر پیش آتی ہے، اور جب نسبی اور جری حالت ہوتی ہے تو تا کے نیچے زیر آتی ہے۔ ہم اس کا جدول بھی دیکھتے ہیں جی، مسلمتن مسلماتن مسلماتن مسلماتن، پھر ہے نجارتن نجاراتن نجاراتن نجاراتن، فاسقاتن 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 فاسقاتن۔ آج جو ہے ہم جمع مکسر کی طرف جائیں گے، اور جمع سالم اور جمع مکسر کا جو فرق تھا وہ کس طرح پہچانتے ہیں؟ وہ اس طرح پہچانتے ہیں کہ جمع سالم کے اندر جو واحد ہوتا ہے نا، وہ سارے کا سارا جمع کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن جمع مکسر میں کیا چیز آتی ہے؟ وہ یہ چیز آتی ہے کہ واحد جو تھا، واحد والا صیغہ وہ ٹوٹ کے آتا ہے جمع کے صیغوں کے اندر، یعنی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ پہلے سے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ اس کا قاعدہ نہیں ہے، البتہ اس کے 50 کے قریب وزن ہے، یعنی وزن عربی زبان میں نا ایک نئی ٹرم آج آپ سیکھیں گے، وہ یہ ہے کسی چیز کو کسی کے وزن کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ عمومی طور کے اوپر جیسے فعالہ سے ہم وزن لیتے ہیں تو فا عین لام، تو دیکھتے ہیں جی وزن یعنی 50 کے قریب وزن ہے، انہیں یاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے اب ظہیرہ الفاظ میں ہم واحد کے سامنے ان کی جمع مکسر لکھ دیا کریں گے تاکہ آپ انہیں یاد کر لیں۔ جمع مکسر زیادہ تر منصرف ہوتی ہے لیکن کچھ غیر منصرف بھی ہوتی ہیں۔ اب میرا خیال ہے آپ کو منصرف اور غیر منصرف کی خوب سمجھ آ چکی ہوگی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں پھر بھی اگر تھوڑا سا ذہن میں ہے۔ منصرف ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ جن الفاظ میں رفعی حالت، نسبی حالت اور جری حالت بدلتی ہے، چاہے وہ اعراب سے بدلے، چاہے وہ حرکت سے بدلے، چاہے وہ کسی لفظ سے بدلے، یعنی وہ بدلتی رہتی ہے۔ غیر منصرف میں رفعی حالت، نسبی حالت اور جری حالت اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ کیسے تبدیلی نہیں آتی؟ رفعی حالت تو جیسے ہوتی ہے، نسبی جری ایک جیسی ہوتی ہیں اس میں۔ اچھا، اب پھر ہم بات کرتے ہیں جی، جمع مکسر زیادہ تر منصرف ہوتی ہے لیکن کچھ غیر منصرف بھی ہوتی ہیں۔ ان کی سادہ سی پہچان یہ ہے کہ آخری حرف پر اگر 2 پیش ہوں تو انہیں منصرف سمجھیں گے، اور اگر 1 پیش ہو تو انہیں غیر منصرف سمجھیں گے۔ یہ تو اب آپ کو میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذہن میں پکا ہو گیا ہوگا کہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی، تنوین جو ہے وہ منصرف پہ آتی ہے۔ صورت اعراب، عربی عبارت میں اسم کی حالت کو پہچاننے کی علامات یعنی صورت اعراب 1 سے زیادہ ہیں۔ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے تمام صورت اعراب پڑھ لی ہیں تو جو کہ 5 ہیں۔ ہاں، اب وہ جتنا ہم نے پیچھے سے پڑھا تھا نا اعراب کا، وہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، پھر وہ مکسر کی طرف آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ دیکھیں، رفع، نصب، جر کسی اسم کے اسما اس صورت میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں جی، 2 پیشیں ہیں، 2 زبریں ہیں، 2 زیریں ہیں، پھر 1 پیش ہے، 1 زبر ہے، 1 زیر ہے۔ اوپر 1 نمبر جو ہے چونکہ وہ 2 ہے نا، تنوین ہے، تو تنوین کن پہ آتی ہے؟ منصرف کے اوپر۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، واحد اور جمع مکسر اسی طرح ہی آئے گی۔ 2 نمبر کے اوپر آپ نے دیکھا ہے تنوین نہیں ہے، پیش ہے، زبر ہے اور زبر ہے، یہ غیر منصرف ہے، یہ واحد اور جمع مکسر کے لیے یہی ہوگی۔ پھر ہم نے وہ دیکھا تھا سالم کے اندر، دیکھا تھا سالم میں بناتے ہوئے جو دیکھا تھا وہ اب اس میں دیکھتے ہیں جی۔ دیکھیں، رفع کی حالت میں آخری حرف کے اوپر زبر، پھر الف اور نون مکسورہ کا اضافہ، پھر آخری حرف کے اوپر زبر اور یا اور نون مکسورہ کا اضافہ نصب اور جر میں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ آپ دیکھیں تو آخری حرف کے اوپر پیش کے ساتھ واو اور نون منصوب یعنی نصب والا یعنی زبر والا اس کا اضافہ، پھر آخری حرف کے اوپر زیر اور یا اور نون کا اضافہ زبر کے ساتھ۔ پھر ہے جی، ہم نے سالم میں دیکھا تھا کہ الف اور تا کا اضافہ ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آخری حرف جو واحد کا ہوتا ہے اس کو زبر دے دی جاتی ہے، اور رفعی حالت میں تا کے اوپر 2 پیشیں اور تا کے نیچے 2 زیریں نسبی اور جری حالت میں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ یہ اس کو ذہن میں آپ بٹھا لیں تاکہ آسانی سے جو ہے وہ سارا۔ اب آگے جی ہمارے سامنے دیکھیں
دوبارہ سے آپ کی مشق کے لیے، پریکٹس کے لیے یہ ایک انہوں نے دیا ہوا ہے ٹیبل، جس میں حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ہے، اور مذکر واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر کا بنا کے اور اسی طرح مؤنث کا بنا کے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کر دیے تاکہ آپ کو یاد کے لیے آسانی ہو یاد کرنے میں۔ دیکھیں مسلمن، 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 ٹھیک ہے، یہ اس کی رفعی اور جری حالت آ گئی، نسبی، رفعی، نسبی اور جری حالت آ گئی واحد کی۔ اب اس کی تثنیہ کی رفعی، نسبی اور جری حالت دیکھیں، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی۔ اسی طرح جمع کی اب دیکھیں رفعی، نسبی اور جری حالت ہے، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، یہ تو تھے مذکر کے، یہ تو تھے مذکر کے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پوائنٹر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ ہے مذکر کے۔ اب اسی طرح مؤنث کے بھی واحد، مثنیٰ اور جمع، اس کے مسلماتن سے مسلمتن، مسلمتین، مسلمتانی سے مسلمتینی، مسلمتینی، پھر مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن۔ اسی طرح یہ تھے مذکر اور مؤنث، اور ان میں اب ایک اور ٹرم ادھر وہ بھی ذہن میں دیکھ لیں، اب ہے مذکر غیر حقیقی۔ اب مذکر غیر حقیقی دیکھ لیں، اصل میں تو وہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، جس کا جوڑا ہوگا نا تو اس کو پھر انہوں نے مذکر غیر حقیقی کا نام دے دیا، جیسے کتابن، 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 کتابانی، کتابینی، کتابینی، پھر ہے کتبن، کتبا، کتبن۔ مؤنث میں دیکھیں جنتن، 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 جنتانی، جنتینی، جنتینی، جناتن، جناتن، جناتن۔ اب ان کی مشق آئی ہے، یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے کرنے والی۔ اگر آپ یہ مشق کر لیں گے نا، پیچھے جتنا آپ نے پڑھا ہے وہ سارے کا سارا انشاءاللہ آپ کے لیے حلوہ ہوگا، آسان ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم یہ مشق کرتے ہیں اور اس مشق کے اوپر آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں اور آج کی کلاس کو ادھر ختم کرتے ہیں، پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہم اپنی کلاس میں دیکھیں گے۔ چلیں جی، سب سے پہلا ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے مؤنث بنائیں اور اسم کی گردان کریں۔ پیچھے ذہن میں لے کے آئیں کہ مؤنث بنانے کے لیے کون سا فارمولا ہم نے پڑھا تھا۔ وہ مثال ہم نے پڑھی تھی کافرہ سے کافراتن، کافرن سے کافراتن ہم نے پڑھی تھی مثال، یاد ہوگا آپ کے ذہن میں۔ نہیں یاد تو ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، جا کے اس کو ایک دفعہ دیکھ کے آتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے کیسے جو ہے، یہ دیکھیں یہ جنس تھی اور اس جنس میں یہ ہم نے مثال پڑھی تھی، یہ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا نا، یہ جدول ہمارے سامنے ہے، کافرن سے کافراتن، ٹھیک ہے، پھر اس کی رفعی، نسبی، جری حالت بن جائے گی، جیسے کافرن سے کافرن، کافرن، کافراتن سے کافراتن، کافراتن، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم واپس ادھر جاتے ہیں۔ اس کا یہ کلیہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ عمومی طور کے اوپر ہوتا ایسے ہی ہے کہ کسی بھی، یہ دیکھیں یہ سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آخری حرف پر زبر لگا دیتے ہیں اور آگے گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور گول تا کا اضافہ رفعی حالت میں جس طرح ہوگا آپ کو پتہ ہے، نسبی میں جیسے ہوگا آپ کو پتہ ہے، جری میں جیسے پتہ ہوگا آپ جیسے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے سارے سبق کی پریکٹس کی ہے تو آئیڈیا ہوگا، اگر نہیں کی تو ابھی کر لیتے ہیں، ہمارا مشق کرنے کا یہی مقصد ہے، اور ساتھ میں اسائنمنٹ دیں گے انشاءاللہ، بہت ایزی اور آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں جی، مومنون ہے نا، تو اس کا کیا بنے گا، مومناتن، 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 ٹھیک ہے۔ پھر مشرکن ہے، مشرکاتن، مشرکاتن، پھر صادقن ہے، صادقاتن، صادقاتن، پھر ہے کاذبن، کاذباتن، پھر ہے جاہلن، جاہلاتن، پھر ہے عالمن، عالماتن۔ اچھا، جاہل کی انہوں نے جمع بھی لکھ دی ہے، وہ ہے جہلاء۔ اب ہے عالم کی بھی انہوں نے لکھ دی ہے جمع علماء۔ یہ میں اسائنمنٹ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ ان دونوں کی آپ نے مؤنث بنانی ہے جمع کی،
ٹھیک ہے. اس کے لیے ظاہری بات ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, پچھلے سبق دیکھنے پڑیں گے. صرف آج سے پچھلا سبق اور آج والے سبق کو شروع سے دھیان سے سن کے آپ یہ والی اسائنمنٹ حل کر سکیں گے. اس کے ساتھ مشق آپ نے حل کرنی ہے. مشق میں کیا ہے, اب مومنون ہے نا, تو آپ نے اوپر جیسے یہ ہم نے یہ جدول دیکھا نا, اس میں مذکر کی بھی اس کی گردان بنانی ہے, اسی طرح جس طرح یہ بنی ہوئی ہے. اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے صرف ادھر جو مسلمون ہے, مسلمین کی جگہ پہ آپ نے یہ لکھ دینا ہے مومنون. تو پھر یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا بنا کے دیکھتے ہیں کیا بنے گی. مومنون, مومنن, مومنین. ٹھیک ہے, یہ اس کے واحد کی ہوگی. پھر اب اس کے تثنیہ کی کیسے بنے گی. ہاں, چونکہ انہوں نے واحد کا ہی اس کا بولا ہے تو ہم اس کی مؤنث کی طرف جاتے ہیں. تو کیا بنے گی, مومنتن, مومنتن, مومنتن. ٹھیک ہو گیا. چلیں اسی طرح دوسرا پھر ہے مشرکن ہے, مشرکاتن. اس کی مشرکن سے مشرکن, مشرکن, تو مشرکاتن سے مشرکاتن, مشرکاتن. ٹھیک ہے. اب صادقن سے صادقن, 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 صادقاتن, صادقاتن, صادقاتن. پھر کاذبن, 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 کاذبن. پھر اس سے کاذباتن, کاذباتن, کاذباتن. اسی طرح جاہلن والی آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اس کی جمع بھی, عالمن کی آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اس کی جمع بھی. آگے ہم چلتے ہیں جی. اس میں اگلے سوال میں مندرجہ ذیل الفاظ مذکر غیر حقیقی ہیں, ان کے معنی اور جمع مکسر یاد کر لیں, پھر اسم کی گردان کریں. انہوں نے جمع مکسر 20 کی دے دی ہے. ٹھیک ہے, اور جمع مکسر اس کی بھی دے دی ہے, یہ اس سارے کی, اور غیر حقیقی ہیں یہ بھی بتا دیا ہے. اب غیر حقیقی کی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہوتی, تو اسی لیے ان کو غیر حقیقی کہا گیا ہے. جیسے مسجدن سے مساجدو. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے آپ کی کہ منصرف اور غیر منصرف, اس کی ایک پہچان جو کہ آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے وہ ہے تنوین. تنوین, تنوین, تنوین. مسجدن پہ آئی ہے لیکن مساجدوں پہ تنوین نہیں ہے. آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے, پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ, ذہن میں ہے نہیں ہے. چلیں آئے میں ایک دفعہ دکھا کے لاتا ہوں آپ کو, اس کے بعد پھر آپ میرا آہستہ آہستہ ہو جائیں گے ذہن میں. اس طرح وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ آج ہمارا چوتھا دن ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں بھی پختہ ہو جائیں گی چیزیں. اور جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی, اسی لیے میں نے ایک دعویٰ بھی کیا ہوا ہے. وہ دعویٰ میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اگر 3 گھنٹے روزانہ کے عربی کو دے دو, اگر صرف 3 گھنٹے آپ لوگ روزانہ کے عربی کو دے دو, تو آپ بول چال 30 دنوں میں شروع کر سکتے ہیں عربی کی. لیکن اگر آپ 3 گھنٹے نہیں دیتے, صرف یہ 30 سے 40 منٹ دھیان سے دیتے ہیں, تو آپ کو اتنی عربی آ جائے گی کہ آپ بہت آسانی سے پہچان سکیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ نکالا ہے, یہ گین آگے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں. یہ دیکھیں یہ میرا پوائنٹر جو ہے چل رہا ہے, آپ پوائنٹر کو دیکھیں, مساجدو گین بریکٹ میں چل رہا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, میں نے آپ کو اسی لیے لے کے آیا ہوں کہ یاد دہانی کرا دوں. یہ دیکھیں مساجدو کے آگے بریکٹ میں گین لکھا ہوا ہے, یعنی غیر منصرف. ٹھیک ہے. یہ اوپر دیکھیں نا, اس میں جو اسما غیر منصرف ہیں ان کے آگے گین بریکٹ میں, اور جو مبنی ہوں گے ان کے آگے میم آئے گا. یہ پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ویسے بھی ادھر آپ کو نشانی نظر آ گئی, انہوں نے جب وہ آپ کو دیا ہے نا سامنے مسجدن کے ساتھ مساجدو, یعنی مسجدن انہوں نے کیا آپ لوگوں کے سامنے تنوین کے ساتھ دیا, مساجدو جو ہے وہ تنوین کے بغیر دیا, اور ساتھ میں جیم لکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ اس کی جمع مکسر ہے, جمع سالم نہیں ہے. جمع سالم اگر اس کی بنے گی وہ بھی میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ آپ کیسے بنائیں گے, وہ بھی اس کے اوپر ویسے ہی کوشش کریں. بنتی تو نہیں اس کی, لیکن آپ کوشش تو کریں نا, صرف پریکٹس کے لیے, گردان ذہن میں لانے کے لیے. کیا بنے گی, مسجدن سے مسجدانی, مسجدینی, یہ اس کی تسنیہ ہوگی. پھر مسجدون,
مسجدینا مسجدینا، یعنی یہ اس کی بنتی نہیں ہے، ویسے صرف پریکٹس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی جمع مکسر بنتی ہے تو مسجدن سے مساجدو، ساتھ میں یہ بتا دیا کہ یہ غیر منصرف ہے۔ یہ ساری نشانیاں آپ نے دیکھنی ہے، مشق کرنے کا یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور مشق سے ہی آپ کو عربی آنی ہے، مشق کے بغیر نہیں آنی۔ ویسے قاعدے کلیے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، جب تک مشق نہیں نہ ہوگی تب تک یہ آپ کو آنے والی نہیں ہے، تو مشق بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں رک کے مشقیں، بہت سارے اساتذہ کو میں نے دیکھا ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ مشقیں کرواتے نہیں، وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آتا نہیں کچھ۔ اب میں جو مشقیں کروا رہا ہوں اس کا کروانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مشقیں آپ کو کرواؤں، آپ کو آنا چاہیے۔ ہم شارٹ کورس تو کر رہے ہیں 30 دن میں، لیکن 30 دن میں امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ جتنی زیادہ ہم مشقیں کریں گے نا اتنا ہی زیادہ یہ ہمیں آئے گا اور ہمارے اندر بیٹھے گا۔ چلیں ہم مسجدن سے مساجدو، اب اس کی آپ دیکھیں گردان کریں تو کیا گردان بنے گی؟ مسجدن سے مسجدن مسجدن، یعنی رفع حالت تھی، اس کی نصب بھی بن گئی اور جڑ بھی بن گئی۔ نصب بنتے ہوئے اینڈ کے اوپر 2 زبر کے بعد ایک الف آئے گا، ٹھیک ہے، اور جڑ بناتے ہوئے صرف نیچے 2 زیریں آ جائیں گی، 2 زبریں ختم ہو جائیں گی۔ اب مساجدو کی بھی اسی طرح آپ دیکھیں تو مساجدو کا کیا ہوگا؟ مساجدہ مساجدہ۔ غیر منصرف کی آپ نے یہی دیکھی ہے نا، غیر منصرف کا یہی ہے کہ رفع جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے اور نصب اور جڑ معذرت کے ساتھ، رفع ضمہ کے ساتھ ہے یعنی پیش کے ساتھ ہے، نصب اور جر اس کا زبر کے ساتھ ہے، اور دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اس کا کیا بنے گا؟ مساجدو کا مساجدہ مساجدہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی نیچے ذنبن، ٹھیک ہے، اس کی بھی جمع مکسر آگے دی گئی ہے ذنوبن، ٹھیک ہے، گناہ۔ اچھا ذنبن کا کیا بنے گا؟ ذنبن ذنبن، ذنبن کا مطلب ہے 2 زبریں لگ کے ایک الف آئے گا۔ پھر ہے ذنوبن، ذنوبن کا کیا بنے گا؟ ذنوبن 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 ذنوبن، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ نصب میں آگے الف آئے گا۔ نہرن انہارن، ٹھیک ہے، پھر ہے قلبن قلوبن۔ اب دیکھیں نا نہرن کا کیا بنے گا؟ نہرن کا نہرن نہرن، اب انہارن انہارن انہارن، اب قلبن قلبن قلبن، پھر قلوبن قلوبن قلوبن۔ آگے ہے جی مقعدن مقاعد۔ اب یہ دیکھیں مقعدن بھی کیا تھا؟ منصرف تھا، مقاعد غیر منصرف ہے، کیونکہ اس میں بھی تنوین انہوں نے ڈالی، پہچان ہمیں بتا دی، بینچ ہے نا، تو اس کا کیا بنے گا؟ مقعدن مقعدن مقعدن، پھر مقاعد مقاعدہ مقاعدہ، اس کی یہ گردان بنے گی۔ میں مشق کروا رہا ہوں مشق کروا رہا ہوں مشق کروا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو آ جائے، 30 دن ضائع نہ جائیں۔ 30 دن یہ نہیں کہ 30 دن پڑھ کے جی ہمیں تو عربی کی سمجھ نہیں آئی، ایسا نہیں، ہم نے شارٹ کورس انشاءاللہ جتنا پڑھیں گے سمجھ آئے گی، اور جتنا ٹائم دیں گے میرا دعویٰ ابھی بھی ادھر ہے کہ اگر آپ ڈیلی کے 3 گھنٹے دیتے ہیں تو آپ 30 دنوں میں عربی کی بول چال بھی شروع کر سکتے ہیں، بالکل۔ اچھا اب یہ ہے مقعدن مقاعد۔ اب دیکھیں مقعدن کا کیا بنا؟ مقعدن مقعدن، ٹھیک ہے، اب مقاعد مقاعدہ مقاعدہ، ٹھیک ہے۔ رأسن رؤوسن، رأسن سے راسن راسن، رؤوسن سے رؤوسن رؤوسن رؤوسن۔ ولیٌ، اب یہ آپ نے بنانا ہے یا میں نہیں بنانا ہے؟ اچھا چلیں، ولیٌ سے ولین ولین، اولیاء۔ اب دیکھیں ادھر تنوین تھی ادھر تنوین ختم کر دی گئی، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ غیر منصف ہے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اولیاء سے اولیاء اولیاء، ٹھیک ہے نا، صبر کے ساتھ۔ درسن سے دروسن درسن درسن درسن، دروسن دروسن دروسن، یعنی دروسن سے دروسن دروسن۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔
اب ہے جی اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ مؤنث غیر حقیقی ہیں، ان کے معنی یاد کریں جن کے آگے جمع مکسر دی گئی ہے، ان کے علاوہ باقی الفاظ کی جمع سالم بنے گی، پھر تمام اسماء کی گردان کریں۔ اچھا اب دیکھیں اذن آذان، اس کی جمع انہوں نے دے دی ہے آگے، دیکھیں اذن کان ہے نا، آذان زیادہ کان ہے، اس کی جمع مکسر بننی تھی دے دی، لیکن آیتن سنگل ہے نا، پیچھے اس کی آپ بار بار گردان کر کے آئے ہوئے ہیں، اب اس کی جمع آپ نے بنانی ہے، جمع کیسے بنے گی؟ آیاتن، ٹھیک ہے، آیاتن یہ اس کی گردان ہوگی، الف تا کا اضافہ ہوگا، کیوں؟ مؤنث ہے نا، تو مؤنث کی آپ نے یہی دیکھی نا جمع سالم بنانے کا طریقہ، پیچھے مثال آپ نے مسلماتن والی پڑھ کے آئے ہیں نا، یا واپس جاؤں؟ میرا خیال ہے جانا ہی پڑے گا، آپ لوگ جو ہے نا بہت ڈھیلے ہیں، تھوڑا سا تیز ہوں۔ یہ دیکھیں مسلماتن سے یہ جمع اس کی بنی ہے مسلماتن، ٹھیک ہے، تو اب اس نے ہمیں ادھر جا کے کیا دیا ہے؟ آیاتن دیا ہے نا، تو کیا بنے گا؟ آیاتن سے آیاتن۔ اچھا جی، سیاتن سے بھی اسی طرح، سیاتن سے بھی اسی طرح، سیاتن۔ سوکن سے اس کی جمع مکسر بنتی ہے، وہ دی گئی ہے اسواقن۔ رجلن کی جمع مکسر بنتی ہے ارجلن، یہ بھی دی گئی ہے۔ پھر بیناتن کی بھی جمع سالم بنے گی، یہ آپ نے بنانی ہے۔ اب کل کا ہی سبق ہے اور آج کا ہی سبق ہے، اسی لیے اس کو میں بار بار پیچھے جا کے نہیں دہراتا اور آپ کو بار بار میں کر کے بھی نہیں دیتا، آپ بھی تو کچھ کریں نا، پھر مجھے بھیجیں جی یہ کیا ہم نے، میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ سیارتن، نفسن کا جی انفسو، اس کی جمع مکسر دے دی گئی ہے، کیونکہ جمع مکسر کا کلیہ کوئی نہیں ہوتا، وہی ہے، یاد ہی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ضروری ہدایات، یہ آپ پڑھیے گا اور پڑھ کے اس کے بعد ہے جی اگلا کائنڈ، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آج ہم اپنا کلوز کر دیتے ہیں اس کا اسم والا کلوز کر کے، اس کے بعد پھر اور بعد میں آئے گا۔ چلیں جی، یہ ہے جی وسعت کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، اسم نکرہ ہے اور اسم معرفہ ہے، دو طرح کا، اسم نکرہ، اسم معرفہ، یعنی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، ٹھیک ہے۔ اچھا اردو میں جیسے ایک لڑکا آیا، اب یہاں اسم لڑکا نکرہ ہے، اردو میں اسم نکرہ کی کچھ علامات ہیں، مثلا کیا ہے؟ ایک، کوئی یا کچھ، بعض یا چند۔ نکرہ کے لیے کوئی بندہ آیا، ایک لڑکا آیا، کچھ آیا، بعض لوگ آئے، چند لوگ آئے، یہ ایک نکرہ کی پہچان ہے۔ اچھا اور انگلش میں اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ جب بھی نکرہ ہوگا نا اس کے ساتھ دی نہیں لگا ہوتا، بوائے سمپل، دی بوائے، اب یہ معرفہ ہو جاتا ہے، کسی خاص کی پہچان ہوتی ہے۔ تو عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں بہت آسان فارمولا ہے، ویری ایزی فارمولا، ہاں عربی ویسے ہی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن بھی تو عربی میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جہاں آسان بنایا تو قرآن کی زبان کو بھی آسان بنایا، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم اردو والوں کے لیے یہ اور زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہماری اردو بہت ساری عربی سے ڈرائیو کی گئی ہے، جی عربی سے لی گئی ہے۔ اردو کو لشکری زبان کہتے ہیں نا، اس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ کا مکسچر ہے، عربی میں عربی کے بہت سارے الفاظ ہیں اس میں۔ چلیں جی، عربی میں اسم نکرہ کی علامت یہ ہے کہ اسم نکرہ کے آخری حرف پر بالعموم تنوین آتی ہے۔ ایک فارمولا آپ کے سامنے جس کے اوپر تنوین آئے گی، ایک تو آپ یاد رکھتے ہیں نا وہ منصرف ہے، دوسرا ذہن میں یاد رکھ رہے ہیں نکرہ ہے آسان، ویری ایزی۔ عربی میں کیا ہے؟ نکرہ کی پہچان، تنوین آتی ہے اینڈ پہ، بہت آسان، بالکل تنوین آتی ہے۔ مثلا مین یا کوئی مرد کا عربی ترجمہ ہوگا رجلن، اس کو آپ جب اردو میں کریں گے نا رجلن کو، کوئی ایک آدمی
کوئی ایک آدمی، ٹھیک ہے، راجولن. اب اس کی نسبی حالت کیا بنے گی؟ راجولن. جری کیا بنے گی؟ راجولن. اور اسم معرفہ کی عام علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں، اچھا اسم معرفہ کی زیادہ علامات ہیں، لیکن ایک عام علامت یہ ہے کہ شروع میں الف لام آتا ہے، ال کا اضافہ کرتے ہیں اور آخری حرف سے تنوین کو پھر ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ تنوین نکرہ پہ آنی ہوتی ہے، معرفہ پہ نہیں آنی ہوتی، اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور ختم کر کے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں مین تھا نا، مین کو ہم نے کیا کیا تھا؟ راجولن. اب دی مین آ گیا، معرفہ آ گیا نا، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ الرجولو. راجولن تھا نا، اس سے الرجولو، راجولن تھا نا نکرہ، اس کی معرفہ کیا ہو جائے گی؟ الرجولو. اچھا اب چونکہ ادھر تنوین تھی، تنوین تو ختم ہو گئی، اب اس کی نصب اور جر کیسے آئے گی؟ الرجولہ، الرجولی. ٹھیک ہے، یہ بڑا آسان ہے، عربی میں بہت آسان ہے. آپ لوگوں کو اب تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اگر آپ نے 4 کلاسیں یا چوتھی بہت دھیان سے لے رہے ہیں نا، تو اس کا آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا. اسم نکرہ کی کئی قسمیں ہیں، لہذا فی الحال آپ کو تمام اقسام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں 2 اصول یاد کر لیں. اول یہ کہ جو بھی اسم معرفہ نہیں ہوگا اسے نکرہ مانا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسم نکرہ کے آخر کے اوپر تنوین آئے گی. بہت آسان ہے نا، دیکھیں تنوین آئے گی تو نکرہ ہے، اور معرفہ نہیں ہے تو پھر نکرہ ہی ہوگا نا. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، معرفہ یا نکرہ. بڑا آسان. ہاں معرفہ کے زیادہ قانون ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گے. ایک موٹا فارمولہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگ جاتا ہے. کچھ نام ایسے ہیں جن کی معرفہ ہوتے ہیں لیکن ان کے آخر میں تنوین بھی آ جاتی ہے، جیسے محمد، زید، اور ان کے درمیان تمیز کرنے میں کوئی دقت نہیں. اس کے علاوہ اسم نکرہ کے صرف 2 قسمیں ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، انہیں ذہن نشین کر لیں. ایک ہے جی اسم ذات، جو کہ کسی جاندار یا بے جان چیز کے جسم کا نام ہوتا ہے، جیسے انسان، فرس یا حجر. دوسری قسم ہے اسم صفت، جو کسی چیز کی کوئی صفت ظاہر کرے، جیسے حسن، طیب، سہل. ٹھیک ہے، یہ اسم نکرہ کی 2 ہی قسمیں ہیں. اسم نکرہ کی اسم ذات ہے اور اسم صفت ہے، 2 ہیں. ذات سے مراد یعنی انڈیویجول ہے، باڈی ہے، ٹھیک ہے، اور صفت سے مراد یعنی اس کی ایڈجیکٹو، جیسے انگلش میں ہوتا نا، صفت ہے اس کی. اچھا اب آگے ہم بات کرتے ہیں جی اسم معرفہ کی 5 قسمیں ذہن نشین کا. اچھا اسم معرفہ کا لمبا ہو جائے گا، ہمارا آج کا سبق زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے ہم اسم نکرہ تک رہتے ہیں، اسم معرفہ کی طرف ہم بعد میں جاتے ہیں. صرف اس کے نام آج ذہن نشین کر لیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اسم علم، ٹھیک ہے، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور معرف باللام. ٹھیک ہے، ایک ہے معرف باللام کا جو آج ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ الف لام والا ہے، اس کو معرف باللام کہتے ہیں، ال والا. ٹھیک ہے، باقی یہ جو ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے اور یاد کرنا مقصد ہے، اسی لیے میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ زیادہ ٹائم دیں. آج ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو ہم اس ٹاپک میں نہیں پڑھتے، ہم پیچھے واپس ادھر ہی رہتے ہیں. صرف اسم نکرہ کی پہچان، ہاں آپ کو جو اس کی کائنڈ ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ ساری چیزوں کو مل کے پھر ایک گردان بنائیں گے، اور وہ آپ کی گرینڈ اسائنمنٹ ہوگی، آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ وہ امید ہے کہ کل کے سبق کے بعد وہ اسائنمنٹ آپ کو دے دی جائے گی. اور کل ہمارا یعنی 6واں حصہ ہو جائے گا اس کا کورس کا، شارٹ کورس کا. اور اگر آپ نے وہ اسائنمنٹ کر لی تو میں آج ایک اور چھوٹا سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، آپ اسم کا پورشن جو ہے عربی زبان کے اندر وہ کافی سارا سمجھ جائیں گے. بلکہ قرآن مجید کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے، یا کوئی عربی کی بک آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، آپ اس میں سے اس کو پہچان جائیں گے. ٹھیک ہے، تو رہیے گا ضرور، دیکھیے گا کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن ضائع نہ ہو. ہم نے اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے کورس سٹارٹ کیا ہے، تو اس کو فائدہ مند ہی رکھیے گا. ٹھیک ہے، خوب شوق سے کیجیے گا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.